آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنو اموالکم بالزکات، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ ویسے تو اس نیت سے دینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک عبادت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بہت سے دینی اور دنیاوی بھی فوائد عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکات، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ میں 3 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خالق کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جس طرح نماز روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پورا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کا تعاون کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی اور روحانی بیماری حب مال کا علاج بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو مال کی محبت سے چھٹکارا ملتا ہے اور اس طرح انسان کو نفس کا تزکیہ اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 چیزوں میں ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یعنی 87.8 گرام سونا ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، یعنی 612.35 گرام چاندی۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ سامان تجارت ہے، نہ نقدی ہے، صرف سونا ہے، تو اس کا نصاب 7.5 تولے سونا ہوگا۔ اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے، تو اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا اس کے پاس سونا اور چاندی بالکل نہیں، صرف نقدی یا مال تجارت ہے، تو اس صورت میں ان سب کی قیمت لگا کر دیکھیں گے کہ اگر ان سب کی مجموعی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اسی طرح سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ زیور استعمال میں ہو یا نا استعمال میں ہو۔ البتہ یہ زکوٰۃ صرف سونا چاندی کے زیور میں ہے، اگر کسی اور دھات کا زیور ہے، تجارت کے لیے بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح نقدی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور جس مرضی کرنسی میں بھی ہو، اگر مکان بنانے یا خریدنے کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے یا حج کے لیے رقم رکھی ہوئی ہو تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سامان تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہوا اور ابھی تک وہ نیت برقرار ہے۔ اس میں قیمت فروخت اعتبار ہوگا، یعنی جس قیمت پر فروخت کی جاتی ہے اور اس قیمت پر عموماً فروخت ہو بھی جاتی ہے۔ البتہ اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر بندہ یہ حساب کر لے کہ اگر میں اس کو اکٹھے فروخت کروں تو یہ کتنے میں فروخت ہوگا، تو اس حساب سے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
اور یہ قیمت اور مالیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج زکوٰۃ دے رہا ہوں اور جو قیمت کا اعتبار ہے وہ میں 2 سال پرانا یا 5 سال پرانا لگاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بندے کو کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان 4 چیزوں کے علاوہ یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کے علاوہ باقی چیزیں جیسے مکان ہو گئی، دکان ہو گئی، پلاٹ وغیرہ، گاڑی، گھریلو سامان، فرنیچر، آلات صنعت اور حرفت، مشینیں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ البتہ اگر یہ چیزیں تجارت کے لیے فروخت کرنے کے لیے خریدی ہوں تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کوئی مکان یا پلاٹ اس نیت سے خریدا ہوا ہے کہ اس کو بیچ کر نفع کمانا ہے تو یہ بھی مال تجارت ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ البتہ اگر خریدتے وقت کوئی واضح نیت نہیں تھی، مثلاً یہ کہ دیکھوں گا بیچنے کا موقع ہوا تو بیچ دوں گا، مکان بنانے کا موقع ہوا تو مکان بنا لوں گا، تو یہ واضح نیت نہیں ہے، اس صورت میں پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے زکوٰۃ جس مال پر دینی ہے اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ زندگی میں پہلی بار جو شخص اتنی رقم سونا، چاندی یا مال تجارت کا مالک بن جائے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال کا گزر بھی جائے تو پھر ہر سال اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے مال کو خرچ کرنا، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو مال کی تنگی نہیں عطا فرماتی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی مقدار بعض لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے، پوچھتے ہیں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، تو میرے بھائیوں یہ سن لیں، سمجھ لیں کہ زکوٰۃ 2.5% دینی ہوتی ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے جس میں سے 2.5 روپے وہ زکوٰۃ میں دے گا۔ مثال کے طور کسی کے پاس 1000 ہے تو وہ اس کا 40واں حصہ نکال کر 2500 روپے زکوٰۃ میں دے گا۔ اسی طرح 40,000 میں سے 1000، 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے، جتنا مال ہو اس کی کل مالیت کو 40 پر تقسیم کر دیں گے تو زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ نکل آئے گی۔